سرکار غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال ہوتے رہیں اور میری گفتگو سنتے رہیں۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، تھوڑا سے کھول دو یار، مزہ آ جائے۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، میرا خالی کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا۔ ہم اس در کے منگتے ہیں، اس در کے بھکاری ہیں جسے دنیا غوث اعظم کہتی ہے۔ ہم اس شہنشاہ جیلا کے غلام ہیں کہ جن کا مرید بیان خود فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہے، اگر وہاں پریشان حال ہے اور میں مغرب میں ہوں، اگر وہاں سے پکارے تو میں اس کی خبرگیری کے لیے پہنچ جایا کرتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، میرا خالی کاسہ بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا۔ تو اے غوث اعظم جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، بولو جھولی کو سب کی بھر دو۔ اگر آپ اس نیت سے بیٹھے کہ غوث اعظم نواز رہے ہیں اور لینے کی نیت ہے تو انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ جھولی کو سب کی بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، غوث الورا کا منتا پھرتا ہے مارا مارا۔ غوث الورا کا منتا پھرتا ہے مارا مارا۔ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام لیوا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام لیوا غوث اعظم کا۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ جب قبر میں مردے کو لے کر جایا جائے گا تو اس وقت کیا کیفیت مردے کی ہوتی ہے۔ ہم غوث پاک کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں اور سرکار اعلیٰ حضرت دعا کرتے ہیں کہ اے سرکار غوث اعظم ہم پر بھی اپنی نظر کرم فرمائیں۔ فرماتے ہیں غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، آپ سلام میں فرماتے ہیں غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ اور سرکار کی بارگاہ فریضہ پیش کرتے ہیں، علی کی بارگاہ سے پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ فرماتے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا۔ ایسے نہیں بولنا ہے، اگر بولنا ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کر بولنا، اگر اللہ نے ہاتھ دیا ہے تو اٹھا کر کہہ دو سبحان اللہ۔ دعا فرما رہے ہیں قادری کر قادری رب قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن عظیم و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کے جو نیک بندے ہوا کرتے ہیں انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوا کرتا ہے۔ آپ کو آسان بھاشا میں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو خدا کا ہو جایا کرتا ہے، جو خدا کا نیک بندہ ہوتا ہے، پھر وہ کسی چیز سے خوف نہیں کرتا۔ قرآن فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے سچے بندے ہیں انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہے، نہ وہ کبھی غمگین ہوا کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ
آپ کو پتہ ہے، میں نے بتایا بھی تھا کہ قیامت تک اولیاء اللہ کا دروازہ کھلا ہے، قیامت تک اولیاء آتے رہیں گے، اور دین اسلام کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ بے شمار اولیاء اسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرماتا رہے گا۔ لیکن تمام اولیاء میں، چاہے وہ پچھلے ہوں چاہے وہ اگلے ہوں، جو مقام اور جو خصوصیت ہمارے بڑے پیر سرکار غوث اعظم کی حاصل ہے، وہ بیان سے قاصر ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ تو غوث اعظم کی یہ شان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار کمالات و کرامات آپ کو عطا فرمائے، لیکن میں آپ کو بتا دوں، آج ہم کرامت سننے کے قائل ہیں، لیکن اصل کرامت، سب سے بڑی کرامت یہ ہوا کرتی ہے کہ جس بندے سے رب کعبہ راضی ہو جائے، سب سے بڑی کرامت انسان کی ہو۔ ہمارے سامنے کوئی چاند لا کے دے دے، بہت بڑا کرامت والا ہے، کوئی سورج کو پلٹا دے، کہیں گے بہت بڑا کرامت والا ہے، لیکن جس سے رب کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل ہو جائے، اس سے بڑا ولی اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے دیوانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں، سرکار غوث اعظم کے عقیدت مندوں، اولیاء امت کے جانثاروں، پیر و مرشد تاج الشریعہ کے مریدوں، یہ وہ مقام ہے غوث اعظم کا کہ جو غوث اعظم کا نام لیا کرتا ہے، اللہ اس کی مصیبتوں کو دور کر دیا کرتا ہے، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیا کرتا ہے۔ 11ویں والے آقا کا معاملہ کیا ہے؟ آج سنی مسلمان آج جو ہے 11ویں شریف آتی ہے تو پروگرام کرتے ہیں، غوث کی نیاز دلاتے ہیں، 12ویں شریف آتی ہے تو ربیع الاول شریف کا مہینہ مناتے ہیں، نبی کا میلاد مناتے ہیں، تو کہیں چھٹی مناتے ہیں، تو کہیں 11ویں مناتے ہیں، تو کہیں ہم جو ہے کنڑے کی نیاز دلاتے ہیں، تو کہیں شعبان میں ہم حلوہ بناتے ہیں۔ اس پر ریسرچ ہوا غیروں کا، اس پر جو ہے لوگوں نے ایک تبصرہ کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے مثل جو ہے ذکر رسول کیوں نہیں بند ہو رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ ذکر پیغمبر کی دھومیں کیوں نہیں بند ہو رہی ہیں۔ سارے لوگوں نے ایک میٹنگ جمع کی اور سب نے جو ہے ایک معاملے کو طے کیا اور اس منظر اور اس مقام تک پہنچے کہ وجہ کیا ہے۔ لاکھوں پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں، لاکھوں تنظیمیں ہم بناتے ہیں، لیکن سنی مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اگر چھٹی چلہ ہوتا ہے تو ذکر میلاد مناتا ہے، اگر جو ہے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ذکر رسول مناتا ہے، اگر خوشی ملتی ہے تو ذکر رسول مناتا ہے، اگر دکھی ہوتا ہے تو ذکر رسول مناتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کیوں یہ بار بار ذکر رسول مناتے ہیں؟ تو سارے لوگوں کا، سب کی زبان سے میں آپ کو اشارہ کر دوں کہ تمام ہاف پیجامے والوں کی یہی زبان پہ جاری تھا کہ جب تلک اعلیٰ حضرت کے قلم کی جوازی باقی رہے گی، ہندوستان سے نہ ذکر رسول ختم ہوگا نہ اس کی 11ویں ختم ہو سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آواز، سرکار کی آواز، آقا کی آواز، آقا کی آواز۔ غوث اعظم کے چاہنے والوں، آج اس مجلس میں اس نیت سے دے بیٹھو کہ میرے غوث ہمیں دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں اور ہماری نیتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو بتا دیں، ایک بات یاد آ گئی، کیسے کرم فرماتے ہیں غوث اعظم، مچل جائیں گے سبحان اللہ۔ ایک اور لڑکی ہے، ہر جمعرات کو غوث اعظم کی نیاز دلاتی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔
اللہ ہمیں بھی اسی طریقے سے نیاز کی توفیق عطا فرمائے. ہم تو نیاز کے قائل ہیں، نیاز والے ہیں. ہر جمعرات کو وہ لڑکی غوث اعظم کا لنگر کرتی ہے. لوگ آتے ہیں، لنگر کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اس محلے میں اس کی ایک سہیلی تھی جو غیر قوم سے تعلق رکھتی تھی. مچل جائیں گے قسم خدا کی. غیر قوم سے تعلق رکھتی تھی. کہا بہن کیا بات ہے، تو ہر جمعرات کو کیا کرتی ہو؟ کہا میں غوث پاک کی نیاز دلاتی ہوں. کہا یہ غوث پاک کون ہے؟ کہا یہ بغداد کے بڑے پیر ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں. کہا بزرگ کسے کہا جاتا ہے؟ کہا آپ یہ سمجھیے کہ وہ بغداد کے راجکمار ہیں. کہا یہ کس کام آتے ہیں؟ کہا مصیبت میں کام آیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کو بتا دوں ایک بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا صرف ہمارے ہی نہیں غوث پاک، سب کے لیے ہے غوث پاک، سب کے راجکمار ہیں غوث پاک. آئیے دیکھیے سرکار غوث اعظم کا لطف دیکھیے اور آپ کی جو ہے آپ کی کرامت کو دیکھیے. وہ لڑکی جو غیر قوم سے تعلق رکھتی تھی، وہ لڑکی بھی دل ہی دل میں سرکار غوث پاک کو ماننے لگی، سرکار غوث اعظم سے عقیدت رکھنے لگی. اب معاملہ ادھر آئیے، آگے چلتے ہیں. اس شہر میں ایک نوجوان ہے، وہ نوجوان ہے اور اس نوجوان وہی جو ہے غیر قوم کی لڑکی اور اس کے شوہر کو لے کر جاتا ہے دعوت میں. جب دعوت کے لیے چلا تو راستے میں اس نوجوان کی جو بظاہر مسلمان تھا لیکن حضور کی محبت اس کے دل میں نہ تھی. وہ مسلمان بظاہر تو تھا لیکن نبی کا عاشق نہیں تھا. اس کی نیت بدل جاتی ہے اور جب جنگل میں پہنچا تو اچانک اس نے تلوار نکالی اور وہ خاتون جو غیر قوم سے تعلق رکھتی تھی اس مسلم خاتون کی جو سہیلی تھی اس کے شوہر کی گردن کو الگ کر دیتا ہے. اب جب گردن کو الگ کر دیا، اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے شاید کہ اس واقعے کو سنا ہوگا. غوث اعظم کے چاہنے والوں، جب اس نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا، اس کے بعد جب اس کی نیت اس لڑکی کی طرف پڑی تو اسے اپنی سہیلی کی بات یاد آ گئی. بولے کیا کیا کرتی ہے ہر جمعرات؟ کہا میں اپنے بڑے پیر کی نیاز دلاتی ہوں. کہا بڑے پیر کون ہیں؟ کہا بغداد کے راجکمار ہیں. کہا یہ کس کام میں آتے ہیں؟ کہا یہ مصیبتوں کو دور کیا کرتے ہیں، بلاؤں کو دور کیا کرتے ہیں. اب وہ دل ہی دل میں یاد کرنے لگی، اے بغداد کے راجکمار، میں مصیبت میں پھنسی ہوں، میری خبرگیری کریے. اللہ اللہ. اس عورت کا بیان ہے کہ ایک قافلہ نمودار ہوتا ہے اور ایک بزرگ جو ہے تلوار لیے ہوئے ہیں اور کہا بیٹی تو نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ کہا حضور میں پریشان ہوں، میرے شوہر کو قتل کر دیا گیا ہے. نبی کے پیارے دیوانوں، روایتوں میں آتا ہے کہ اس بزرگ نے اس نوجوان جو بنا مسلمان تھا اس کی گردن کو الگ کر دیا. کہا بیٹی اب کیا چاہتی ہے؟ کہا میرا شوہر جو ہے مردہ پڑا ہوا ہے، اس کی زندگی چاہتی ہوں. تاریخ میں آتا ہے سرکار اس جو ہے بزرگ جو آئے تھے، نقاب پوش بزرگ تھے، آپ نے اس کی گردن کو لگایا اور کچھ پڑھا. اس کے بعد وہ نوجوان کھڑا ہو جایا کرتا ہے. ابھی یہیں پر بس نہیں ہے، اب وہ نوجوان کو لے کر اپنے گھر آتی ہے. اب وہ نوجوان جو مسلمان بنا مسلمان تھا، اس کی بیوی اس نے اس کا جو ہے غیر مسلم کے گھر آتی ہے. کہا بہن تمہارے ساتھ میرا شوہر گیا تھا لیکن معاملہ کیا ہے، وہ ساتھ میں کیوں نہیں آیا؟ اس نے پوری داستان بتائی. ماجرا ایسا ہے تیرے شوہر کی نیت خراب ہو گئی تھی، اس نے میرے شوہر کی گردن مار دی. پھر ایک بزرگ ہے، اس نے تیرے شوہر کی گردن مار دی اور میرے شوہر کو زندہ کر دیا. کہا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. جب جو ہے وہاں کے بادشاہ کے پاس معاملہ جاتا ہے، بادشاہ کے پاس معاملہ گیا. بادشاہ نے کہا معاملہ کیا ہے؟ وہ غیر قوم کی خاتون کہتی ہے کہ میں جو ہے اس کے شوہر کے ساتھ جا رہی تھی لیکن اس کے شوہر کی نیت خراب ہو گئی، اس نے میرے شوہر کی گردن مار دی. اور جب میرے شوہر کی گردن مار دی، ایک بزرگ ہے اس نے اس کے شوہر کی گردن مار دی. اس کے بعد میرے شوہر کی گردن کو رکھ کر جسم سے لگا دیا اور میرا شوہر زندہ ہو گیا. بادشاہ نے کہا پہلی کیوں بجھا رہی ہو؟ ذرا صاف صاف بتاؤ. بادشاہ بھی چکنا چور جو ہے، بادشاہ بھی حیرت زدہ ہو گیا، یار معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. بادشاہ نے کہا آخر بتاؤ تو صحیح کیا کہا تھا تم نے، کیسے بلایا تھا؟ کہا میں نے بلایا تھا اے بغداد کے راجکمار، میں مصیبت میں ہوں، میری مصیبت کو دور کر. بولو سبحان اللہ.
اے بغداد کے راجکمار، میں مصیبت میں ہوں، میری مصیبت کو دور کرے۔ نبی کے پیارے دیوانوں، بادشاہ نے کہا یہ نام تجھے کس نے سکھایا ہے؟ یہ نام تجھے کس نے بتایا ہے؟ کہا میرے محلے میں ایک خاتون رہتی ہے، اسی نے بتایا ہے۔ اس خاتون کو بلایا جاتا ہے۔ خاتون آئی، کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا میں ہر جمعرات اپنے غوث پاک کی نیاز دلاتی ہوں اور میرے تمام معاملات حل ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اب اس خاتون نے کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا بادشاہ کے سامنے مسلمان خاتون کہتی ہے میں ہر جمعرات کو نیاز دلاتی ہوں، غوث پاک کو یاد کرتی ہوں، میرے تمام بگڑے معاملات بنتے چلے جایا کرتے ہیں۔ اور یہ خاتون ہے، اور یہ خاتون جو میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا کہ تم کسے یاد کیا کرتی ہو؟ کہا میں غوث پاک کو یاد کیا کرتی ہوں۔ غوث پاک کیا کرتے ہیں؟ وہ مصیبتوں کو دور کیا کرتے ہیں۔ اب بادشاہ نے کہا، اس نے جو غیر مسلم عورت تھی اس سے کہا کہ جو آئے تھے تیرے پاس، جو تیرے پاس آئے تھے ان میں کسی کو جانتی ہو؟ کہا میں کیوں تو نہیں جانتی، لیکن اس میں ایک بزرگ تھے جو ان بزرگ کے پیچھے تھے، جنہوں نے تلوار سے اس کی گردن اڑائی تھی، اس بزرگ کے پیچھے تھے۔ اس بابا کو میں نے دیکھا ہے اپنی سہیلی کے گھر میں، وہ لنگر کھانے آیا کرتے ہیں۔ اب بلایا گیا اس خاتون کو۔ خاتون نے کہا فلاں جگہ کے وہ بزرگ ہیں۔ بلایا گیا اس بزرگ کو، کہا معاملہ کیا ہے؟ تو اس بزرگ نے بادشاہ کی عدالت میں کہا معاملہ یہی ہے جو یہ غیر مسلمان عورت کہتی ہے، یہی معاملہ سچ ہے۔ کہا آخر بات کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا وہ ہمارے بڑے پیر دستگیر غوث اعظم ہیں، مصیبت میں کوئی بلاتا ہے تو ان کی مدد کے لیے آ جایا کرتے ہیں۔ فرمایا سن لو بات